ناپسند فرمایا، اتنا ناپسند فرمایا، ابو جال کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی، حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے اور اتنے خوبصورت مسلمان تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، وہ اتنے حسین مسلمان تھے کہ کلمہ پڑھا تو سردار تھے مکے کے، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مکے میں دل نہیں لگتا، مجھے مدینے آنے کی اجازت دے دیں۔ کریم محبوب نے فرمایا تجھے اجازت، آ جا۔ اکرمہ آ گئے مدینے۔ ابو جال بڑا مشہور آدمی تھا، اگرچہ اس کا نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنامی میں نام تھا لیکن نام تو بڑا تھا نا۔ وہ کہتے یہ کون ہے؟ مدینے کے باسی پوچھتے یہ کون ہے؟ اب وہ لوگ بتاتے اکرمہ۔ کون اکرمہ؟ کہتے ابو جال کا بیٹا۔ جب ابو جال کا بیٹا کہتے تو جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے نا اس کا تصور بھی آتا ہے انسان کے ذہن میں، اچھے آدمی کا نام لیں تو اس کا تصور بھی ذہن میں آئے گا، برے آدمی کا نام لیں گے تو خاکہ اس کا بھی بنے گا۔ جب ابو جال کا نام لیتے تو خاکہ بنتا ذہنوں میں، اچھا ابو جال کا بیٹا ہے، اچھا اچھا اچھا۔ اب حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی، ابو جال پکا کافر تھا کہ کچا تھا؟ چھوٹا دشمن تھا کہ بڑا تھا؟ اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک تو نہیں نا؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو لوگ جب یہ تعارف کراتے نا کہ ابو جال کا بیٹا، ابو جال کا، بھائی تھا بھی ابو جال کا بیٹا، بات بھی جھوٹی بات بھی سچی ہے، لیکن لوگ ہنستے ٹھٹھا کرتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب اکرمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جال میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو حضور میری کیا خطا ہے؟ یا رسول اللہ لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ میرے نبی منبر پہ بیٹھے اور جمعے کا خطبہ دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، مردوں کا نام لے لے کے زندوں کو تکلیف دیتے ہو؟ فرمایا کوئی اسے ابو جال کا بیٹا کہہ کے نہ پکارے، ابو جال کا بیٹا فلاں قبیلے کا آدمی ہونا وہ کل کی بات تھی، آج کی بات کرو۔ حضور آج کی بات کیا ہے؟ فرمایا آج کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا امتی ہے صلی اللہ۔ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ٹیچر مجھے کہنے لگے، میرا ایک دوست ٹیچر تھا تو یرانے میں بات چال نکلی، وہ مجھے کہتا آرام سے بیٹھ، تجھے پتہ نہیں میں سید زادہ ہوں۔ سید کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے، سید کی عزت کرنا، بولیے تو شغل کی بات انہوں نے محبت کی بات سنائی، کہنے لگے تجھے پتہ ہے میں سید کا بیٹا ہوں؟ تو کہنے لگے میرے بھی دل میں بات آ گئی، میں کہا تینوں نہیں پتا میں نبی دا پتر ہوں؟ تو کہتے ہیں جناب آپ کون سے نبی کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں حضرت آدم نبی تھے تو میں ان کا بیٹا نہیں، تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تم اگر سید کے بیٹے ہو تو میں، بھائی دیکھیں نا، آپ کو ایک شخص ہے وہ شان والا ہے، اس کی شان کو تسلیم کرنے میں اعتراض، لیکن اس کو نہیں اجازت ہے کہ وہ آ کے کہے کہ بھائی فلاں میرے سے چھوٹا چھوٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے نعت پڑھی، اس نے کہا شان نے حضور کی شان میں، کہنے لگا شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ بول، نبی پاک کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو حضور کیا پڑھوں؟ تو فرمانے لگے کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی، یہ والے لفظ بول، حضور کسی کو گھٹانے نہیں آئے۔ فرمایا یہ تو کہتے رہو ہمارے نبی کی شان سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ فلاں کا مقام چھوٹا ہے، یہ لفظ بولنے کی اجازت۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہیں پنچایت لگ جائے، کہیں عدالت قائم ہو جائے، باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے، بیٹا سچا ہو باپ جھوٹا ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کہتے رہو کہ بیٹا سچا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اپنے منہ سے یہ نہ کہنا کہ باپ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولنے درست، یہ تمہیں اجازت ہے کہنے کی نہیں بیٹا جو بات کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے، لیکن والد کے بارے میں یہ جملے کوئی بھی سرپنچ، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی یہ لفظ نہ ادا کرے کہ باپ جھوٹا ہے۔ لفظوں کا فرق ہے نا، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم کسی شخص کی جو ہے وہ شکل دیکھ کے، کسی کی بات سن کے، کوئی بیچارہ توتلی زبان والا ہے تو اس کو تھتھا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس کی بولی حضرت بلال جیسی ہے۔ لفظوں کا ہی فرق ہے نا، آپ اس کو عزت بھی دے سکتے ہیں اور اس شخص کی توہین بھی کر سکتے ہیں، لیکن عزت والے معاملے میں آئے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق
نہ اڑائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو جو دنیا میں مذاق اڑانے، اور مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. مذاق سے کبھی محبت نہیں بڑھتی، مذاق سے نفرت ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بات برداشت ہوتی ہے، جب آپ اس کی، اور پھر ہم مذاق بھی لایانی باتوں پہ. ایک آدمی کی نظر کمزور ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہی، اللہ سے ڈاری یار، اس نے بیچارہ، وہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے. ایک آدمی پیدائشی طور پہ ٹانگ سے معذور ہے تو آپ اس کے لیے کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے نا، خیال کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹھا کرتے رہے، قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو رب ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو کے حضور وہ مذاق کرتے تو دروازہ کھول جائے گا. میرے محبوب پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھل جائے گا، اور جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو جو جنت کا فرشتہ ہوگا وہ دروازہ بند کر دے گا. وہ کہیں گے دوسرا کھلا ہوا ہے وہاں سے جاتے ہیں. توجہ ہے نا میری بات پر؟ جب دوسرے دروازے سے جانے لگیں گے، داخل ہونے لگیں گے تو دروازہ فرشتہ بند کر دیں گے. تیسرے دروازے سے داخل ہونے لگیں گے، اندر پہنچ گئے، بھاگنے لگے تو دروازہ. آپ مجھے بتائیے کتنی مایوسی ہوتی ہے اس شخص کو، کتنا وہ پر. اور قیامت کا وہ دن جب للہ الواحد القہار، ڈر لگ رہا ہے کہیں رب جہنم کا فیصلہ نہ کر دے. فرمایا 8 دروازے جنت کے کھولے گئے ان کے لیے، اور ہر دفعہ دروازے تک آنے کا موقع دیا گیا، لیکن جب وہ قریب آئے تو ہر دفعہ دروازہ بند کر دیا گیا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا تمہارے ساتھ آج وہی کیا گیا ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے. تم لوگوں سے مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، تم توہین آمیز لہجہ اختیار کرتے تھے. آج فرمایا وہ مایوس ہو کے تڑپیں گے، روئیں گے، لیکن ان کے لیے دوبارہ جنت کا دروازہ. ہم مذاق کرتے ہیں، لوگوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ہم توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ، برے جملے بولتے ہیں لوگوں کے بارے میں، سخت سست کہتے ہیں وہ تیرا باپ ایسا تھا ہمیں پتا ہے. ایک آدمی حج پہ جانے لگا ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا وہ حج پہ. او ہو کل تک تو یہ تھا، آج کعبے جا رہا ہے. بھئی کل تک بہت سارے لوگ بت خانے میں تھے، اللہ کے محبوب نے کلمہ پڑھایا تو وہ کعبے میں کھڑے ہو گئے. اب لوگ کیا کہیں گے کہ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کسی کی ٹو کرنے کی؟ تجھے کس نے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیب نہ تلاش کر ورنہ اللہ تجھے رسوا کر دے گا. اور فرمایا تو لوگوں کی سرے عام باتیں کرے گا تو لوگوں کو رسوا کرے گا. تو 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو رب اپنے عدل کی وجہ سے تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا. خبردار کسی کا مذاق نہ اڑا، کسی کے بارے میں کچا جملہ نہ بول، کسی شخص کی توہین نہ کر، کسی کی برادری پر، کسی کی ذات پر، کسی کے پیشے پر، کسی کے علاقے پر، کسی کے کام پر تو تنقید نہ کر. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا بہت بڑے جاگیردار کا، سندھ کے رہنے والے کا. وہ کہتا میرے اندر بڑا تکبر تھا، لیکن جب میں یورپ سے ہو کے آیا تو میرا وہ سارا تکبر خاک میں مل گیا. کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہاں میں چودھری تھا، وہاں مجھے کسی کے برتن دھونے پڑ گئے، وہاں مجھے کسی کی گاڑی صاف کرنی پڑ گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ یار نہیں، یہ تو توفیق ہے اللہ کی، وہ جس کو چاہے جو چاہے بنا دے، جس کو چاہے جتنا چاہے مال عطا کر دے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی. کہ یہ تو اس کی بے نیازی ہے. تو میں وہاں گیا تو سمجھ گیا. عزیز یاد رکھ، خیال کر اس بات کا، مذاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بیویاں کہتی ہیں تو بڑی تبلیغیں کرتی ہے، ام المومنین ہے، اور تیرا سارا علاقہ تو یہودیوں کا ہے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، سارے یہودی ہیں تیرے خاندان والے، اور تو تبلیغ کرتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے تانا دیا ہے کہ سارے یہودی ہیں، تو تبلیغیں کرتی ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ تو میرے حبیب کریم سے رو کے کہا. حضور نے فرمایا تو روتی کیوں ہے؟ تجھے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تو ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں. تجھے کہنا چاہیے تھا میرا یہودیوں سے کیا تعلق، میں تو ہارون کی بیٹی ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں.
اور کہنا چاہیے تھا میں تو محمد عربی کی زوجہ ہوں صلی اللہ علیہ. تو نے یہ بات ان کی سن کیسے لی؟ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی، فرمایا خبردار